بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناگ ٹی وی 4 کی طرف سے آپ کا اپنا نعیم کھوکر حاضر خدمت میں۔ آج ہم آپ کو کچھ پاکستان کے بارے میں بتائیں گے۔ ہمارے آج ہم ایک عرصہ ہوا جب میں نے پڑھا اور سوچنے لگا اس حساب سے پاکستان کا ذکر کیا جائے۔ اب تک پاکستان نے کتنی شادی کی ہوئی ہیں۔ آئیے ہم اپنی پاکستان کی ریاست کی حیثیت سے دیکھتے ہیں پاکستان نے کتنی شادیاں شروع کی۔ پہلا دور تھا 1947 سے لے کر 1953 تک، جس میں سب سے پہلے قوم کو قائد اعظم کی وفات کا صدمہ سہنا پڑا، پھر نواب لیاقت علی خان صاحب کا صدمہ سہنا پڑا، پھر محلّاتی سازشوں کے نتیجے میں بھی دو مرکزی شخصیات غلام محمد اور سکندر مرزا رہیں، ان سے بھی جلدی پاکستان کی جان چھوٹ گئی۔ پھر 23 مارچ 1956 کو پاکستان باقاعدہ اسلامی جمہوریہ بنا، جسے ہم دوسری شادی کی تشبیہ دے سکتے ہیں، اور انہوں نے ملک کے دو یونٹ بنا دیے، ایک مشرقی پاکستان، ایک مغربی پاکستان۔ یوں یہ شادی کا تجربہ ناکام ہوا کہ مملکت میں اسلام کا نام شامل ہو گیا، مگر عمل حاکمیت جیسے انگریز چھوڑ گیا ویسے ہی ہم کرتے رہے۔ پھر 1956 کا مارشل لا آیا اور ہم تیسری شادی سمجھی، جو اس لحاظ سے کامیاب رہی، ملک کو ترقی کے راستے پر ڈال دیا۔ لیکن چونکہ یوباں حکمرانی کے عمل سے بیوروکریٹ یا حکومت کرانے والوں کو مطمئن نہ کر سکے، اور عوام کو اس سے پہلے پتہ چل چکا تھا، قوم اس شادی سے بھی بور ہو رہی تھی، اس شادی سے بھی اپنی جان چھڑوائی۔ پھر چوتھی شادی جناب بھٹو کے عوامی دور میں ہوئی۔ درمیان میں جنرل یہاں کا زمانہ بھی آیا، جن کی خصوصیت یہ تھی پاکستان کی ہسٹری میں نسبتاً آزاد عام انتخابات ہوئے۔ ستم ظرفی کی بات یہ ہے کہ انہی انتخابات کے نتیجے میں 1970-1971 کے دورانیے میں ملک کے دو ٹوٹے ہو گیا، ایک بنگلہ دیش بن گیا، ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان بن گیا۔ یہ شادی کیسے ختم ہوئی یہ آپ سب جانتے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ میں کہتا ہوں ہر دور کے ساتھ عوام دیسی ہی امیدیں تقویٰ قائم کر لیتے ہیں، جیسے نئی شادی کے ساتھ ہوتی ہیں۔ بھٹو کے پاکستان کی جگہ جنرل ضیاء الحق نے پاکستان کی شادی کر لی، پھر محترمہ بے نظیر نواز شریف کا پاکستان مارز وجود میں آیا، جس کے بعد جنرل پرویز مشرف کا پاکستان ظہور ہوا۔ آج ہم میاں نواز شریف آصف زرداری کے چھوڑے ہوئے پاکستان میں رہ رہے ہیں۔ عوام نے یہ توقع قائم کر رکھی تھی کہ تبدیلی صاحب ہماری ساری پرانی امیدیں بحال کریں گے اور ملک کو ترقی کی طرف لے کر جائیں گے، اور ساتھ یہ بھی سوچتے تھے شاید نچلی یونین کونسلوں تک کے اختیارات آئیں گے، ملک میں ایک انصاف اور ترقی کا نیا دور شروع ہو جائے گا، مگر جس انداز میں انتخابات ہوئے اور کیسے نامینیٹ ہوئے اور پھر تبدیلی خان صاحب کو پرائم منسٹر کی سیٹ پر بٹھا دیا، اور اگر یہ شادی ناکام ہو گئی تو پھر اس کا کیا ہوگا۔ اور عام سب لوگ جو براتی تھے وہ اب اندازہ لگانے لگے ہیں یہ شادی کب ختم ہوتی ہے۔ کہا گیا تو یہ تھا کہ ہم جماعتی انتخابات کرائیں گے، حکومت کرانے والے پیچھے رہیں گے، مگر یہ سارا عمل دھوکے میں نکلا۔
जिन्होंने हुकूमत कराने वालों ने जिसको लेकर आना था उसको ले आए, मगर हुकूमत कराने वालों को ये नहीं पता था ये नालायक है, इसकी प्लानिंग कोई नहीं है, बस यह हवा में नारे मारता है, ये झूठ बोलता है, झूठ बोलने को ये यू टर्न का नाम देता है। देखें अब ये शादी कितनी देर कायम रहती है। हम भी इंतज़ार करते हैं, आप भी इंतज़ार करें ताकि हम भी देखें अगली शादी के लिए कौन दूल्हा बनने की कोशिश करता है। उस वक्त तक के लिए हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।